یسوع مسیح کی الوہیت اور بشریت کو بیان کرتے ہوئے اردو میں ایک فریز استعمال کیا جاتا ہے، کامل خدا کامل انسان۔ اس کے لیے انگریزی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ہائپوسٹیٹک یونین، یعنی جیزس ایز فلی ڈیوائن اینڈ فلی ہیومن، جس میں یسوع مسیح کی الوہیت اور بشریت میں اتحاد پر بات ہوتی ہے۔ یسوع مسیح کی پہچان کے حوالے سے یہ انتہائی اہم پہلو ہے، جس میں آپ کے کامل خدا اور کامل انسان ہونے پر غور کیا جاتا ہے۔ مطلب آپ کی شخصیت میں دوہری فطرت یعنی الہی اور بشری نیچرز کی یونین یا یکجا موجودگی کا پہچاننا ہے۔ پہلے اس بارے میں وہ کمزور خیالات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جن سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، کامل خدا کامل انسان سے مراد یہ نہیں کہ یسوع مسیح نصف الوہیت اور نصف بشریت یعنی آدھا خدا اور آدھا انسان ہے، اور کامل خدا سے کامل انسان سے مراد یہ بھی نہیں کہ آپ الوہیت اور بشریت کا مرکب تھے۔ اور یہ بھی انتہائی کمزور خیالات ہے کہ یسوع کامل انسان تھا، اس لیے الوہیت آپ میں عارضی قیام کرتی تھی۔ ایک غیر مناسب تصور اور بھی بیان کیا جاتا ہے، جس میں بظاہر بشریت لیکن اصل میں الوہیت بیان کی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ الوہیت نے بظاہر انسانی بدن اختیار کیا جو دکھائی تو دیتا تھا، لیکن حقیقت میں یسوع کا کوئی جسم، کوئی وجود نہیں تھا۔ دوسرے الفاظ میں جیسے کوئی چھلاوا ہو، کامل انسان یا انسان تو آپ کو نظر آ رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ غیر مادی تھا اور صرف الوہیت تھا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور فیلسی ہے، جس میں یسوع مسیح بطور کامل انسان ہے اور اسی لیے مختلف موقعوں پر کچھ لمحوں کے لیے الوہیت آپ میں ظاہر ہوا کرتی، لیکن زیادہ دیر تک انسانی بدن میں نہ رہنے کی وجہ سے ڈیوینٹی آپ سے جلد ہی جدا ہو جاتی۔ ایک کمزور نظریہ ایسا بھی ہے جہاں انسانی بدن میں الوہیت مستقل قیام کرتی، لیکن خاص موقعوں پر یسوع مسیح کے بدن سے ظاہر ہوا کرتی۔ یہ تمام خیالات بہت ہی کمزور ہیں۔ سو اب بات کرتے ہیں کہ اصل میں یسوع مسیح کامل خدا کامل انسان کس طرح ہے اور چرچ اسے کیسے دیکھتا ہے۔ اس بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ جب ہم یسوع مسیح کو کامل خدا کہتے ہیں تو اس سے مراد خدا باپ جیسا، یعنی جیسا آسمانی خدا باپ کامل ہے ویسا ہی بیٹا کامل ہے، اپنی صفات، اپنی فطرت، اپنی ایگزسٹنس میں۔ اور کامل انسان مطلب ویسا ہی انسان جیسے کہ میں اور آپ انسان ہیں، ویسی ہی انسانی فطرت جیسے کہ میری اور آپ کی فطرت ہے، لیکن وہ گناہ سے پاک ہے۔ آپ کامل انسان اپنی پیدائش سے ہیں اور موروثی گناہ سے پاک ہیں، اور پھر آپ اکتسابی گناہ سے بھی کامل طور پر پاک ہیں، یعنی بطور انسان عملاً آپ سے کبھی بھی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ اس طرح سے یسوع مسیح کی دوہری فطرت یعنی الہی اور بشری فطرت کامل خدا کامل انسان کہلاتی ہے۔ مزید یہ کہ ازلی بیٹے کی الوہیت تجسم میں یعنی بشریت میں مکمل طور پر پہچانی جاتی ہے، جہاں الہی اور بشری فطرت کی شناخت الگ الگ ہوتی ہے اور وہ غیر مرکب ہیں۔ یسوع مسیح بطور کامل خدا انسانی باپ کے ساتھ ازل سے موجود ہے، لیکن اس نے مقدسہ مریم سے پیدا ہو کر ایک بدن اختیار کیا جو کامل انسانی بدن ہے، جسے الہی بشری اتحاد بھی کہا جاتا ہے، جس میں الوہیت بشریت سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ اس کی الوہیت اور بشریت کے اتحاد میں کوئی معاہدہ یا ایگریمنٹ ہے، جس میں الوہیت عارضی طور پر اس کے ساتھ ہو اور پھر اس سے جدا ہو جائے۔ بالفاظ دیگر، یسوع مسیح کی الوہیت اس کی بشریت سے کبھی جدا نہیں ہوتی اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے یکجا ہیں۔ چرچ یا کلیسیا یسوع کو الوہیت اور بشریت کا اتحاد مانتی ہے۔ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یسوع مسیح میں یا یسوع مسیح کے ذریعے الوہیت اور بشریت کا اتحاد ہوا ہے، یعنی ازلی بیٹے نے انسان بن کر فلی ڈیوینٹی یا ٹرو گوڈ کو ریویل کیا ہے، ظاہر کیا ہے۔ اس تعارف کو کلوز کرنے سے پہلے کونسل آف کیلسیڈن اور 3 فارمز آف یونٹی کے آرٹیکل 19 کے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جیسے کہ جیزس کرائسٹ از فلی گاڈ اینڈ فلی مین، 2 natures, 1 person without becoming more or less human or divine۔ اور پھر یہ بھی کہ ازلی بیٹا انسانی فطرت کے ساتھ متحد ہے، یعنی
الہی فطرت اور انسانی فطرت یسوع میں یونائٹ ہے، اور یہ دونوں نیچرز ایک ساتھ ایسے یونائٹ یا متحد ہیں کہ موت بھی ان کو جدا نہیں کر سکتی۔ مزید یہ کہ آپ کی انسانی فطرت کا آغاز آپ کی پیدائش یا تجسم سے ہوا، لیکن آپ کی ڈیوائن نیچر ازلی ہے یا انکریٹڈ، جس کا کوئی آغاز نہیں۔ الوہیت اور بشریت یسوع کی شخصیت میں اس طرح سے یکجا ہیں کہ موت بھی ان کو جدا نہیں کر سکی۔ قبر میں بھی الہی فطرت آپ کے ساتھ تھی۔ لیٹس کنکلوڈ دس ٹاپک۔ یسوع کامل خدا کامل انسان ہے، یعنی آپ الہی بشری اتحاد ہیں جس میں ڈیوائن اینڈ ہیومن نیچر یونائٹڈ ہیں لیکن ان مکسڈ ہیں۔ جہاں پاک تثلیث کا دوسرا رکن انسان ہو کر دنیا میں آتا ہے۔ یہ تجربہ خدائے ثالوث سے بنی نوع انسان کو نصیب ہوا کہ جب کوئی یسوع کو ٹچ کر رہا تھا تو بدنی طور پر وہ انسان کو چھو رہا ہے، لیکن اسی وقت وہ خدا کو ٹچ کر رہا ہے، خدا کو چھو رہا ہے۔ جب کوئی یسوع سے بات کر رہا ہے تو اسی وقت وہ خدا سے بھی بات کر رہا ہے۔ جب یسوع لوگوں کے درمیان چل پھر رہا تھا، مطلب خدا لوگوں کے درمیان چل پھر رہا تھا۔ یسوع مسیح کا کامل خدا کامل انسان ہونا انسانوں کے لیے الوہیت سے ملاپ کا انتہائی تجربہ ہے۔